جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ میری ہوتی ہے اور تم بھی مجھے پسند آ گئی ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی مایا کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ بزنس میٹنگ کے لیے دوسرے شہر آئی مایا مروی کو ہوٹل اسٹاف نے غلطی سے ارحم درانی کے پرائیویٹ سوئٹ کی کی کارڈ دے دی۔ فریش ہو کر جیسے ہی وہ باہر نکلی، سامنے انڈر ورلڈ کے بے رحم مافیا کنگ ارحم درانی کو دیکھ کر خوفزدہ رہ گئی۔ اپنی پرائیویسی کے معاملے میں وہ اس قدر سخت تھا کہ اس کے پرائیویٹ سوئٹ میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کے داخل ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دولت کی لالچ میں اس کے قریب آنے والی لڑکیوں نے اس کے دل میں عورتوں کے لیے شدید نفرت بھر دی تھی، اسی لیے وہ کسی بھی لڑکی کو اپنے قریب برداشت بھی نہیں کرتا تھا۔ اور اپنے کمرے میں ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر ارحم غصے سے تلملا اٹھا۔ وہ ایک غریب اور مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھنے والی سادہ سی لڑکی تھی۔ اس کے گھر میں اس کے بابا، امی، ایک بڑا بھائی اور ایک چھوٹی بہن تھے۔ گھر کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے کہ ہر خواہش پوری ہو سکے، اس لیے مایا نے بچپن ہی سے اپنی کئی خواہشوں کا گلا گھونٹ دیا تھا، مگر ایک خواب ایسا تھا جسے وہ کسی قیمت پر چھوڑنا نہیں چاہتی تھی: اپنے پیروں پر کھڑا ہونا۔ اس کے بابا کا خیال تھا کہ لڑکیوں کی اصل جگہ گھر ہوتی ہے، اسی لیے وہ اسے یونیورسٹی بھیجنے کے بھی سخت خلاف تھے، لیکن اس نے اپنی ضد، محنت اور اچھے نتائج سے آخرکار انہیں راضی کر لیا۔ تعلیم مکمل کرنے کے بعد اسے ایک معروف کمپنی میں ملازمت مل گئی۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی کمائی سے ہی اپنے والدین کا سہارا بنے اور اپنی چھوٹی بہن کے سارے خواب پورے کریں۔ بہت سمجھانے کے بعد آخرکار اس کے بابا نے بھاری دل سے اسے اجازت دے دی۔ پہلی بار اکیلے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہوئے اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ نئی جگہ، نئے لوگ اور ایک نئی ذمہ داری، سب کچھ اس کے لیے بالکل نیا تھا، مگر اس نے خود کو حوصلہ دیا۔ اگر اسے اپنے خواب پورے کرنے تھے تو خوف پر قابو بھی پانا ہی تھا۔ ہوٹل پہنچ کر اس نے ریسیپشن سے اپنا کارڈ لیا اور لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے تک پہنچی۔ دروازہ کھلتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ واہ، آفس والوں نے تو کمال ہی کر دیا! اتنا شاہانہ کمرہ میرے لیے! چاروں طرف پھیلی پرتیز سجاوٹ، شیشے کی دیواروں سے نظر آتا شہر کا حسین منظر، اور ہر چیز اپنی جگہ بے حد نفیس تھی۔ ایک لمحے کو تو اسے یقین ہی نہ آیا کہ وہ واقعی اسی کمرے میں ٹھہری ہے۔ چلو پہلے فریش ہو جاتی ہوں، پھر میٹنگ کے لیے بھی نکلنا ہے۔ اپنا بیگ ایک طرف رکھ کر وہ واش روم میں چلی گئی۔ چند منٹ بعد شاور لے کر جیسے ہی وہ بال تولیے سے خشک کرتی ہوئی باہر نکلی، اس کے قدم وہیں رک گئے۔ سامنے کمرے کے درمیان ایک لمبا، وجیح مگر بے حد رعب دار شخص کھڑا تھا۔ اس کی ٹھنڈی گہری نظریں سیدھی اس پر جمی ہوئی تھیں۔ مایا کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ گھبرا کر فوراً پلٹی اور دوبارہ واش روم کے اندر چلی گئی۔ باہر کھڑے ارحم درانی کے چہرے پر غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ درانی گروپ آف انڈسٹریز کا بے رحم، مغرور اور نہایت بااثر CEO۔ دنیا اسے صرف ایک کامیاب بزنس مین سمجھتی تھی، مگر حقیقت میں وہ انڈر ورلڈ کا ایسا نام تھا جس سے بڑے بڑے لوگ خوف کھاتے تھے۔ اسے اپنی ذاتی زندگی میں کسی کی بھی مداخلت برداشت نہیں تھی، خاص طور پر کسی لڑکی کی۔ تو دولت کی لالچ میں اس کے قریب آنے والی لڑکیوں سے وہ شدید نفرت کرتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے گرد سخت حفاظتی حصار قائم کر رکھا تھا، اور آج اس کے کمرے میں ایک اجنبی لڑکی موجود تھی۔ یہ دیکھتے ہی ارحم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ تیز قدموں سے واش روم کے دروازے تک پہنچا اور زور سے دستک دی۔ کون ہو تم اور میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ فوراً باہر آؤ! اندر کھڑی مایا خوف سے کانپ اٹھی۔ ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے لرزتی آواز میں کہا، آپ کون ہیں اور میرے کمرے میں کیسے آ گئے؟ باہر سے فوراً کرخت آواز آئی، یہ میرا کمرہ ہے۔ مایا چند لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ کیا؟ لیکن ہوٹل کے اسٹاف نے تو یہی کی مجھے دی تھی۔ ایک لمحے کو ارحم بھی چونکا، مگر اس کا غصہ ابھی کم نہیں ہوا تھا۔ چند منٹ بعد مایا نے آہستہ سے دروازہ کھولا۔ وہ نیلی جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس تھی۔ لمبے سیاہ بال ایک سادہ سی ہائی پونی ٹیل میں بندھے تھے۔ چہرے پر بناوٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، مگر اس کی معصومیت اور گھبراہٹ نے اس کی خوبصورتی کو اور نمایاں کر دیا تھا۔ ارحم کی نظریں چند لمحوں کے لیے اس پر ٹھہر گئیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب کسی لڑکی کی موجودگی نے اس کے غصے کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر دیا تھا۔ مایا نے نظریں جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، آئی ایم سوری، شاید ہوٹل والوں سے غلطی ہو گئی۔ یہ کہہ کر وہ جلدی سے وہاں سے نکل گئی، مگر ارحم وہیں کھڑا دروازے کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ پتہ نہیں کیوں ہوٹل سے نکل کر مایا سیدھا اس کمپنی کے ہیڈ آفس پہنچی، جہاں اسے اپنی کمپنی کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک اہم بزنس پریزنٹیشن دینی تھی۔ نئی جگہ ہونے کی وجہ سے وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی، مگر خود کو بار بار حوصلہ دے رہی تھی
ریسیپشن سے راستہ پوچھ کر وہ فائل ہاتھ میں لیے کانفرنس ہال کی طرف بڑھنے ہی لگی تھی، تبھی ایک لمبا پرروب شخص اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ اس راہداری سے کانفرنس ہال کی طرف آ رہا تھا کہ وہ سیدھا سامنے آنے والے شخص سے ٹکرا گیا۔ دھڑام! اس کے ہاتھ سے فائل نیچے گر گئی، سارے کاغذات فرش پر بکھر گئے۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی، اندھی ہو کیا؟ سرد مگر کرخت آواز سن کر مایا کا دل دھک سے رہ گیا۔ سوری، میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا۔ وہ جلدی جلدی کاغذ سمیٹنے کے لیے جھکی ہی تھی کہ سامنے والا شخص اس کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچ لایا۔ تم؟ اس کی نظریں حیرت سے مایا کے چہرے پر جم گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو چند گھنٹے پہلے غلطی سے اس کے ہوٹل کے سویٹ میں پہنچ گئی تھی۔ مایا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر فوراً اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ میرا ہاتھ چھوڑیے۔ ارحم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ پتہ نہیں کیوں وہ پہلی بار کسی لڑکی کو اتنی توجہ سے دیکھ رہا تھا۔ آپ سن رہے ہیں؟ میرا ہاتھ چھوڑیے، مایا مروی نے سخت لہجے میں کہا، پھر ایک جھٹکے سے اپنی کلائی آزاد کروا لی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ آئندہ مجھ سے اس طرح بات کرنے یا ہاتھ لگانے کی کوشش بھی مت کیجیے گا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنے کاغذات سمیٹتی ہوئی تیزی سے کانفرنس ہال کی طرف بڑھ گئی۔ ارحم وہیں کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر پہلی بار حیرانی کے آثار نمایاں تھے۔ عجیب لڑکی ہے، وہ زیر لب بولا۔ جہاں ہر لڑکی میرے ایک نظر، ایک مسکراہٹ اور میرے قریب آنے کے لیے بےتاب رہتی ہیں، وہاں اس نے نہ صرف میرا ہاتھ جھٹک دیا بلکہ مجھے سنانے کے بعد چلی بھی گئی۔ اس کی نظریں اب بھی اسی سمت جمی تھیں جہاں مایا غائب ہوئی تھی۔ شاید یہ پہلی لڑکی تھی جس نے ارحم درانی کے غرور کو للکارنے کی ہمت کی تھی اور انجانے میں اس کے دل میں اپنے لیے ایک الگ ہی تجسس پیدا کر دیا تھا۔ تو کیسا رہا سفر؟ کھانے کی میز پر بیٹھے اس کے بابا نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ مایا نے مسکرا کر پانی کا گلاس اٹھایا۔ الحمدللہ بابا، میٹنگ بہت اچھی رہی۔ شروع میں تھوڑا ڈر لگ رہا تھا لیکن سب خیریت سے ہو گیا۔ دیکھا، میں کہتا تھا نا لڑکی کو اکیلے بھیجنا ٹھیک نہیں۔ اللہ کا شکر ہے نا سب اچھا ہو گیا۔ اس کی امی نے مسکراتے ہوئے بات سنبھالی۔ اگلی بار بھی اگر جانا پڑا تو؟ اس کے بڑے بھائی نے شرارت سے پوچھا۔ مایا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پہلے اس بار کی تھکن تو اترنے دیں۔ مایا نے جان بوجھ کر ہوٹل میں ہونے والی عجیب واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ نہ جانے کیوں اسے ڈر تھا کہ اگر بابا کو معلوم ہو گیا کہ غلطی سے وہ کسی اجنبی مرد کے کمرے میں چلی گئی تھی تو شاید وہ ہمیشہ کے لیے اس کی نوکری ہی چھڑوا دیں۔ کھانا ختم ہی ہوا تھا کہ اس کے موبائل پر کال آ گئی۔ ہیلو میڈم، واپس آ کر مجھے بھول ہی گئی ہو؟ فوراً کیفے آؤ، بہت ضروری بات کرنی ہے۔ مایا ہنس پڑی۔ اچھا، آ رہی ہوں۔ اس نے فون بند کیا اور بابا کی طرف دیکھا۔ بابا، انم کافی دنوں بعد آئی ہے، اس سے مل کر آتی ہوں۔ زیادہ دیر مت کرنا۔ جی بابا۔ چند ہی دیر بعد شہر کے ایک پرسکون کیفے میں دونوں سہیلیاں آمنے سامنے بیٹھی تھیں۔ اب جلدی بتاؤ، ٹرپ کیسا رہا؟ انم نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے بے صبری سے پوچھا۔ مایا نے گہری سانس لی۔ میٹنگ تو اچھی رہی لیکن اس سے پہلے میرے ساتھ ایسا واقعہ ہوا کہ میری تو جان ہی نکل گئی۔ اچھا، کیا ہوا؟ ہوٹل والوں نے غلطی سے مجھے کسی اور کے کمرے کی کی کارڈ دے دی۔ میں آرام سے نہا دھو کر باہر نکلی تو سامنے ایک لمبا روبدار اور انتہائی غصے والا آدمی کھڑا تھا۔ مجھے لگا آج تو میں گئی۔ انم نے حیرت سے آنکھیں پھیلا دی۔ کیا؟ پھر وہ غصے سے کہنے لگا، میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ بعد میں پتہ چلا کہ ساری غلطی ہوٹل والوں کی تھی۔ انم نے شرارتی انداز میں بھویں اچکائی۔ اوہ ہو، تو مطلب تم اس کے روم میں نہا بھی لی؟ انم! مایا نے شرمندگی سے اس کے بازو پر ہلکی سی چپت لگائی۔ بس بھی کرو، کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ ایسا ویسا کچھ نہیں تھا۔ انم ہنسنے لگی۔ اچھا بابا، مذاق کر رہی تھی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ مایا نے بے بسی سے سر ہلایا۔ بات یہیں ختم نہیں ہوئی، بعد میں آفس کے کوریڈور میں بھی میری پھر اس سے ٹکر ہو گئی۔ واقعی؟ ہاں، اور یقین کرو میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا بدتمیز اور مغرور انسان نہیں دیکھا۔ ذرا سی بات پر میرا ہاتھ پکڑ لیا، اوپر سے ایسے ڈانٹ رہا تھا جیسے ساری غلطی میری ہی ہو۔ پھر تم نے کیا کیا؟ میں نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑایا اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ مجھ سے دور رہیں، پھر وہاں سے چلی آئی۔ انم نے مسکراتے ہوئے کہا، لگتا ہے قسمت بار بار تم دونوں کو ٹکرا رہی ہے، خدا نہ کرے۔ مایا نے فوراً جواب دیا، میں تو دل سے دعا کرتی ہوں کہ وہ آدمی دوبارہ کبھی میری زندگی میں نہ آئے۔ مایا کو کیا خبر تھی جس شخص سے وہ دوبارہ نہ ملنے کی دعائیں مانگ رہی تھی؟ وہ اسی وقت کیفے کے ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھا اس کی ہر بات سن رہا تھا۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا مگر اس کی نظریں اسکرین پر نہیں، صرف مایا پر تھیں، وہ لڑکی جس نے پہلی بار اس کے غرور کو نظر انداز کیا تھا۔ ارحم درانی نے کافی کا کپ میز پر رکھا اور بے اختیار اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ آخر تم ہو کون؟
चंद मिनट बाद अनम और माया कैफ़े से निकल गई। अरहम भी खामोशी से उठा, अपनी गाड़ी में बैठा और मुनासिब फासले से उनका पीछा करने लगा। उसकी नज़रें सिर्फ एक चीज़ जानना चाहती थीं, वो लड़की कहाँ रहती है। गाड़ी शहर की मसरूफ़ सड़कों से गुजरती हुई एक सादा से मोहल्ले में जा रुकी। अरहम ने शीशे से बाहर देखा। माया गाड़ी से उतरी, दरवाज़ा खोला और अपने घर के अंदर चली गई। उसने घर पर एक आखिरी नज़र डाली, फिर आहिस्ता से ज़ेरे लब कहा, तो तुम यहाँ रहती हो? अरहम रूहानी हल्का सा मुस्कुराया कि अब तो उसे घर का पता मालूम हो गया है, वो जब चाहे यहाँ आ जाएगा। उसका दिल तेज़ी से धक धक कर रहा था, एक हफ्ते पहले के मंज़र को याद करते। उस दिन जब सब भी हुआ था उसकी सोच से भी बाहर था। अभी वो इन्हीं सोचों में गुम चांद को तक रही थी जब धप की आवाज़ आई थी। छत पर से उसने समझा कोई बिल्ली है। सर छटक कर वो दोबारा खिड़की से बाहर देखने लगी थी। जब उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा हुआ है तो उसकी गर्दन के बाल तक खड़े हो गए थे। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, किसी शख्स को देखते वो कोई चीज़ मारने लगी थी, जब अगले शख्स ने उसके मुंह पर अपनी भारी हथेली रखते उसको दीवार से लगाया था और उस चीज़ को पकड़ लिया था। छोड़ो मुझे, वो मिनमनाई। छोड़ने के लिए तो नहीं पकड़ा है, वो उसके एक एक नक्श को अजबर करता हुआ बोला था। इस मनमोहने चेहरे ने एक हफ्ते से उसकी नींद हराम कर रखी थी। नींद तो जैसे उसकी पलकों से रूठ ही गई थी, और अब जब उसके चेहरे को देख रहा था तो दिल को करार आया था। दिल कर रहा था उसके हर एक नक्श को अपने लबों से छूकर अपने दिल की तशनगी मिटाए, मगर जानता था इस सब में उस लड़की की जान पर बन आएगी। जैसे ही माया ने उस शख्स का चेहरा देखा तो उसका वजूद बर्फ़ की तरह जम चुका था, क्योंकि सामने कोई और नहीं, अरहम दुरानी, जिससे उसकी मुलाकात बिज़नेस ट्रिप पर हुई थी। उसके घर में इस रात के पहर वो क्या कर रहा था, ये सोच ही उसका दिमाग माउफ कर रही थी। नज़रें तीर की तेज़ी से दूर दरवाजे की जानिब गई, जहाँ वो शायद कुंडी लगा आया था, और उसे एहसास तक ना हुआ था इतनी खामोशी से वो कैसे आ सकता था। यही सोच रही हो ना कि मैं इतनी खामोशी से कैसे आ गया? तो बता दूँ, ये मेरी क्वालिटी है कि मैं बगैर चाप के कहीं भी पहुँच जाता हूँ, और किसी के दिल में भी। वो उसके चेहरे से हाथ हटाता एकदम उसके लबों पर झुकता हुआ बोला था। वो इतनी शिद्दत से झुका था कि वो फड़फड़ा कर रह गई थी और उसे दूर धकेलने लगी थी, मगर वो तो जाने कब का प्यासा था जो उसे दूर ही नहीं हो रहा था। एक धक्का मार के माया बुरी तरह सिसक कर रो दी थी। आवाज़ निहायत आहिस्ता थी। यह डर भी था कि कहीं उसके माँ बाप कमरे के अंदर दाखिल ना हो जाएं, और अगर हो जाते तो यह सोच ही सुहाने रूह थी कि उसके माँ बाप उस पर बिल्कुल भी यकीन ना करते किसी गैर मर्द को उसके कमरे में देखकर। प्लीज़ यहाँ से चले जाएं, मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ, आखिर क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? उसकी आवाज़ खौफ से कांप रही थी, मगर वो अपनी जगह से एक इंच भी ना हटा। अरहम ने चंद लम्हे खामोशी से उसे देखा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट उसके लबों पर उभरी। जिस दिन तुम गलती से मेरे होटल के कमरे में आई थी, उसी दिन तुम मुझे पसंद आ गई थी। वो एक कदम उसकी तरफ बढ़ा, और मेरी एक आदत है। उसकी नज़रें उसकी आंखों में गहरी हो गई। जो चीज़ मुझे पसंद आ जाए उसे हासिल किए बगैर मैं कभी नहीं रहता। माया ने बेख्तियार एक कदम पीछे हटाया। आपको गलत फहमी हुई है, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो दौलत या ताकत देकर किसी के पीछे भागें। प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दें। अरहम खामोशी से उसे देखता रहा। उसकी खामोशी ने माया को मज़ीद बेबस कर दिया था। आखिर कितनी बार कहूँ मैं, आप लोगों के दिल बहलाने की चीज़ नहीं हूँ। मैं भी एक इंसान हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है। आखिरकार वो चीख उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर अरहम के चेहरे के तासुरात में कोई ख़ास तब्दीली ना आई। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने धीमे मगर पूरे यकीन लहजे में कहा, ठीक है। वो एक कदम पीछे हटा। आज के बाद मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा और ना ही तुम्हारे करीब आने की कोशिश करूंगा। उसने हैरत से उसकी तरफ देखा, लेकिन अरहम ने अपनी बात अधूरी छोड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, सिर्फ उस दिन तक जब तक तुम मेरा निकाह कबूल नहीं कर लेती। माया का रंग यकदम उड़ गया। क्या? हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक सुना। अब मैं तुम्हारे करीब सिर्फ एक रिश्ते से आऊँगा, निकाह के रिश्ते से। इसलिए ख़ुद को तैयार रखो,
کیونکہ تمہارا نکاح مجھ ہی سے ہوگا۔ اور اگر میں انکار کر دوں تو؟ مایا نے ہمت کر کے پوچھا۔ ارحم کی نگاہوں میں خطرناک سی چمک ابھری۔ انکار میرے لفظوں میں شامل نہیں، پھر بھی اگر تم نے ایسا سوچا تو یاد رکھنا نقصان صرف تمہارا نہیں ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور بغیر ایک بار بھی مڑ کر دیکھے وہاں سے چلا گیا۔ مایا وہیں ساکت کھڑی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں صرف ایک ہی جملہ بار بار گونج رہا تھا، تمہارا نکاح صرف مجھ سے ہوگا۔ رات بھر مایا کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور رہی۔ ارحم درانی کی دھمکی، اس کی نظریں اور اس کے الفاظ بار بار اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی، مگر صبح تک تیز بخار نے اس کے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ مایا بیٹا اٹھ جاؤ، آفس نہیں جانا؟ اس کی امی نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے آواز دی۔ اسی لمحے اس کی چھوٹی بہن کمرے میں داخل ہوئی۔ مایا کے قریب جا کر اس نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو گھبرا کر بولی، امی جلدی آئیں، آپی کو تو بہت تیز بخار ہے۔ اس کی امی فوراً اس کے پاس آئیں اور ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہی پریشان ہو گئی۔ یا اللہ خیر، تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، کیا ہوا بیٹا؟ مایا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی۔ امی میری طبیعت بہت خراب ہے، آج میں آفس نہیں جا سکوں گی۔ تم آرام کرو، میں خود آفس فون کر دیتی ہوں۔ امی کے جاتے ہی مایا نے آنکھیں بند کر لی۔ آنسو خاموشی سے اس کی کنپٹی تک بہنے لگے۔ اگر بابا کو ارحم کے بارے میں پتہ چل گیا تو؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ تو میری نوکری بھی چھڑوا دیں گے، شاید دوبارہ کبھی گھر سے باہر قدم رکھنے کی بھی اجازت نہ دے۔ اتنی مشکل سے تو انہوں نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا، کیا اب سب ختم ہو جائے گا؟ یہی سوچیں اسے اندر ہی اندر کھائی جا رہی تھی۔ 2 دن گزر گئے، مایا نہ آفس گئی نہ گھر سے باہر نکلی۔ بخار تو آہستہ آہستہ اتر رہا تھا، مگر اس کے دل کا خوف پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا تھا۔ درانی ہاؤس میں آج کافی عرصے بعد ایک خوشگوار ماحول تھا۔ ناشتے کی میز پر ارحم غیر معمولی طور پر مطمئن دکھائی دے رہا تھا۔ اس کی بڑی بہن حوریہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے مسکرائی۔ بات کیا ہے مسٹر ارحم درانی، آج بڑے خوش نظر آ رہے ہو؟ ارحم نے کافی کا مگ میز پر رکھتے ہوئے پرسکون لہجے میں کہا۔ مجھے ایک لڑکی پسند آ گئی ہے۔ چند لمحوں کے لیے پوری میز پر خاموشی چھا گئی۔ حوریہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی۔ کیا میرے بھائی کو کوئی لڑکی پسند آ گئی؟ ارحم کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس کے گھر میرا رشتہ لے کر جاؤ۔ کون ہے وہ؟ اس خاندان سے تعلق رکھتی ہے، نام مایا مروی ہے، ایک مڈل کلاس گھرانے کی بہت سادہ اور باکردار لڑکی ہے۔ حوریہ نے ہلکے سے سر ہلایا۔ مڈل کلاس؟ کیا وہ ہمارے ماحول میں خود کو ایڈجسٹ کر پائے گی؟ ارحم نے پر اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ مجھے اس کے اسٹیٹس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف مایا چاہیے۔ حوریہ نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ اوہ، تو بات یہاں تک پہنچ گئی ہے۔ چلو، آخرکار میرے بھائی کو بھی کوئی پسند آ ہی گئی۔ پھر ہنستے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، 2-3 دن میں اس کے گھر جا کر بات کرتی ہوں۔ مایا اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کی امی جلدی سے اندر آئی۔ مایا بیٹا جلدی سے تیار ہو جاؤ، بابا کے کچھ خاص مہمان آئے ہیں۔ مہمان؟ وہ چونک کر اٹھ بیٹھی۔ جی، زیادہ سوال مت کرو، بس اچھے سے تیار ہو کر باہر آ جاؤ۔ امی اتنا کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ مایا کا دل نہ جانے کیوں بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ ہلکے رنگ کا سوٹ پہن کر ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی۔ وہاں ایک باوقار خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی۔ رسمی سلام دعا کے بعد وہ خاتون مسکراتے ہوئے بولی، اصل میں ہم اپنے بھائی کے لیے آپ کی بیٹی کا رشتہ لے کر آئے ہیں۔ مایا کے بابا نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ ماشاءاللہ، آپ کے بھائی کا نام؟ حوریہ نے فخر سے جواب دیا، ارحم درانی۔ یہ نام سنتے ہی مایا کے چہرے کا رنگ یکدم اڑ گیا۔ اس کے ہاتھ بے اختیار کانپنے لگے۔ اس کے ذہن میں ہوٹل کا وہ کمرہ، آفس کا کوریڈور اور ارحم کی دھمکی ایک ساتھ گونجنے لگی۔ یا اللہ، یہ وہی آدمی ہے؟ وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، بس بابا کے سامنے اس دن کی کوئی بات نہ آئے۔ دوسری طرف اس کے بابا خاموشی سے بیٹھے سوچ رہے تھے، درانی خاندان جیسے با اثر امیر لوگوں کا رشتہ بار نہیں آتا۔ اگر بڑی بیٹی اتنے اچھے گھر چلی گئی تو چھوٹی بیٹی کے لیے بھی اچھے رشتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ مایا کے بابا نے چند لمحے خاموشی سے سوچا۔ درانی خاندان شہر کے سب سے با اثر امیر خاندانوں میں شمار ہوتا تھا، اور ایسا رشتہ روز روز تو دروازے پر دستک نہیں دیتا۔ انہوں نے ایک نظر مایا کی طرف دیکھا جو سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ بیٹا، تمہاری کیا رائے ہے؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ مایا کا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ارحم درانی کی حقیقت کیا ہے۔ اس کی ضد، اس کا غرور اور وہ دھمکی، سب کچھ ابھی تک اس کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ انکار کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے ہونٹ جیسے سل گئے تھے۔ آخرکار اس نے دھیرے سے نظریں جھکا لی۔ اس خاموشی کو اس کے بابا نے رضامندی سمجھا اور رشتے کے لیے ہاں کر دی۔
ایک ہی ہفتے کے اندر اندر نکاح اور شادی کی تمام تیاریاں مکمل کر لی گئی۔ نورانی ہاؤس میں بھی ہر طرف خوشیوں کا سما تھا۔ حوریہ اپنے موبائل میں مایا کی مہندی کی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ اچانک وہ مسکراتے ہوئے ارحم کے پاس آئی۔ دیکھو تمہاری دلہن کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ اس نے موبائل ارحم کی طرف بڑھا دیا۔ ارحم نے اسکرین پر نظر ڈالی۔ سبز لباس، ہاتھوں پر گہری مہندی اور چہرے پر سادگی۔ مایا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ خاموشی سے تصویر دیکھتا رہا۔ دل نے چاہا اسی لمحے جا کر ایک بار اسے دیکھ آئے، مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنا کیا ہوا وعدہ یاد آ گیا۔ میں نکاح سے پہلے نہ اسے چھوؤں گا اور نہ اس کے قریب جاؤں گا۔ اس نے گہری سانس لی اور موبائل واپس حوریہ کی طرف بڑھا دیا۔ دل میں صرف ایک ہی خیال تھا، بس چند دن اور، پھر وہ خواہش ہمیشہ کے لیے میری ہوگی۔ میں اسے اتنی محبت دوں گا کہ وہ اپنے ہر خوف کو بھول جائے گی۔ اس نے گرینڈ ہال میں بکنگ کروائی تھی، جو بہت عالی شان تھا، اور سب کی زبان زد عام پہ اس کی مشہور آسائشات اور ڈیکوریشنز تھی۔ ہر کوئی مایا کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، مگر وہ دل میں بری طرح خوف زدہ تھی کہ نہ جانے آج وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والا تھا۔ وہ اس چھوٹی موٹی سی لڑکی کو اپنے پہلو میں دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا۔ نکاح آنن فانن ہو چکا تھا اور وہ جلد ہی رشتہ ارتباط میں بن چکے تھے۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، وہ ساتھ ہی مایا کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر تھام چکا تھا، سب کی نظروں سے بچا کر، جس پر وہ کسمسا کر رہ گئی تھی۔ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں، سب دیکھ رہے ہیں، وہ اس کے کان میں منمناتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ ایسے بن گیا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ کیا کہا؟ مجھے آواز نہیں آئی تمہاری، اسے تنگ کرنے کو بولا، جس پر وہ دیکھ کر رہ گئی۔ تنگ کرنے کا کوئی موقع تو یہ شخص ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ تنگ تو تم نے مجھے کیا ہے لڑکی، ہر وقت تنگ کر کے رکھتی ہو، تمہاری یادیں ہوں یا تمہاری باتیں ہوں، میرے ذہن سے جاتی ہی نہیں، مگر آج رات میں تمہیں تنگ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اور تم ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکو گی، یہ سوچنا بھی مت۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے شریر لہجے میں بولا تھا، جس نے اس کی ایک اچھے سے اساں خطا کر دیے تھے۔ رات کو جب حوریہ اس کو اس کے کمرے میں چھوڑنے آئی تو اس نے فوراً حوریہ کا ہاتھ تھام لیا۔ پلیز حوریہ، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ گھبرائی ہوئی سی بولی، جس پر حوریہ کا دل کیا اسے خوب تنگ کرے، مگر آج کی رات اس نے اس کو اپنے بھائی کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا میری جان، وہ بہت پیار سے رکھیں گے تمہیں، بہت محبت کرتے ہیں وہ تم سے۔ میں نے اپنا بھائی کو کبھی کسی کے لیے اتنا بے صبرا نہیں ہوتے دیکھا جتنا وہ تمہارے لیے ترستے ہیں، اور پلیز تم انہیں خوش رکھنا میری جان۔ میرے بھائی نے بہت سے دکھ دیکھے ہیں اس زندگی میں، شاید تم ان کی پہلی خوشی ہو، اس خوشی کو ہاتھ سے جانے مت دینا۔ وہ نم آنکھوں سے کہہ کر جا چکی تھی۔ پیچھے وہ کشمکش کا شکار تھی کہ اگر وہ اتنے ہی دکھ جھیل چکا تھا تو اس نے اسے ہی کیوں چنا تھا؟ وہ تو کسی بھی امیر لڑکی سے شادی کر سکتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، اپنی شیروانی اتار کر پھینکتے اس نے مایا کو دیکھا، جو آنکھیں اور منہ پھاڑے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ حیرت سے اچھلی تھی۔ وہی جو آج رات کرتے ہیں، سہاگ رات منانے والا ہوں۔ وہ بیڈ پر آتے آرام سے اس کو جویلری سے آزاد کرتے ہوئے بولا تھا، اور فوراً اسے ایک نائٹی تھما دی تھی۔ جاؤ اسے پہن کر آؤ۔ یہ کیا پاگل پن ہے؟ میں یہ پہن کر آؤں گی؟ یہ تو اتنی چھوٹی ہے، وہ شرم سے دوہری ہوتی بولی۔ تو تمہیں اس میں ہی دیکھنے والا ہوں، کوئی انجان شخص تو نہیں، وہ اس کو واش روم میں دھکیلتے بولا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو اس کی نظریں اپنے اوپر گڑے دیکھ وہ دوبارہ اندر بھاگنے لگی تھی۔ جب وہ اس کو اٹھاتے بیڈ پر لایا تھا، جانم آج کی رات تو سوچنا بھی مت، تم صرف میری ملکیت ہو، ارحم دورانی کی، وہ اس کی گردن پر جلتے ہوئے لب رکھتے ہوئے بولا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ گہرائی میں جاتے جا رہا تھا کہ جس نے مایا کی جان نکال دی تھی۔ آپ نے مجھے ہی کیوں چنا؟ وہ نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ اس کی شدتوں سے وہ بے حال ہو چکی تھی۔ کیونکہ تم میری زندگی کا حاصل ہو جو کسی بھی بناوٹ سے پاک ہے، اور میں تمہارے ہی ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ جو محبت مجھے تم سے ہوئی ہے آج تک کسی سے نہیں ہوئی، اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، مگر تم وہ واحد اور پہلی عورت ہو جس پر میں اپنا تن من نثار کرنے کو تیار ہوں، اور تم سے بھی ایسا ہی چاہتا ہوں۔ کیا تم میری ہمسفر بنو گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ اس کی آنکھوں میں ایسی سچائی تھی کہ وہ ایک پل کے لیے بھی اس کو انکار نہ کر سکی تھی، اور اپنا آپ اسے سونپ گئی تھی۔ پوری رات بھیگتی رہی وہ اس کو اپنی محبت میں بھگاتا رہا تھا، کبھی اس کی آنکھوں کو چومتا، کبھی لبوں کو، کبھی اس کی گردن کو، اپنی شدتوں کا نشانہ بناتے وہ اس کو پوری رات بھگوتا رہا تھا۔ وہ اس کی محبت میں پوری طرح سے ڈوبتے ہوئے گلنار ہو رہی تھی، ایک کے بعد ایک شدتیں وہ اس کے اندر منتقل کرتا وہ اس کو اپنے رنگ میں رنگ رہا تھا، جبکہ وہ محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھ رہی تھی جس نے اس کو بہت قیمتی گڑیا کی طرح سمیٹا تھا۔ میں ہمیشہ آپ کی بن کے رہوں گی ارحم،
آپ بھی کبھی مجھ سے بے وفائی مت کریے گا، اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا تھا۔ تم میرا عشق ہو جس سے میں صرف وفا کر سکتا ہوں۔ بے وفائی کا مرتکب ٹھہرا تو اسی دن تمہارے قدموں میں جان دے دوں گا، یہ وعدہ ہے ارحم دورانی کا۔ اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں لیتا ہوا بولا تھا اور اس کی سانسوں کو ایک ایک کر کے اپنے اندر انڈیلنے لگا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، ساتھ ساتھ مایا بھی اس کی شدت سہتے اس کے ناخن ارحم دورانی کی کمر میں دھنستے جا رہے تھے، مگر اس نے مایا کی کلائیوں کو ایک ہاتھ میں تھام کے اس وقت پوری طرح اپنے اندر سمو لیا تھا اور لائٹ آف کر دی تھی۔ اس گہری رات میں ان دو پریمیوں کا ملن ہوا تھا جنہیں ہمیشہ ایک سچی محبت کی حسرت رہی تھی۔ آج ان دونوں کی حسرت پوری ہو چکی تھی۔